اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایصال ثواب کرنا، یہ جو ایصال ثواب کی محفل منعقد ہوئی کہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی نیک کام کا ثواب کسی کو بخش دے، اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے تمام جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی مسلمان کا نیک عمل کر کے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، فطرات ہو، طواف ہو، کوئی بھی نیکی اگر وہ چاہے تو کسی زندہ کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے، اور کسی مردے کو بخشنا چاہے تو وہ مردے کو پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسے فائدہ ملتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اسے پہنچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس چیزوں کا اسے ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ ہمارے علماء جمہور فرماتے ہیں، اس میں ان کا اختلاف نہیں۔ ہاں بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ نہیں، انسان کو صرف وہی چیز فائدہ دیتی ہے جو خود عمل کر کے جاتا ہے، کسی کا کیا ہوا اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو سچی بات یہ کہ نہیں، مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے اگر کچھ کیا جائے تو اس کا اسے فائدہ ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے قرون اولا سے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہی اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں، اور یہ جائز اور ایک مستحب اور ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ آؤ توجہ فرماؤ کہ اگر کوئی عمل آپ نے کر کے کسی کے لیے کر دیا، مثال کے طور پہ میں نے یہ تقریر کی، یہ علماء تشریف لے آئے، یہ بچے آئے، قرآن انہوں نے پڑھا، آپ لوگ سب اکٹھا آئے دعا کرنے کے لیے، تو آپ نے کوئی عمل کر کے اگر مرحوم کو بخش دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ محروم ہو جائیں۔ یہ دنیا کے بینکوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں تو آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ یہ خدائی بینک ہے، آپ اپنے اعمال کا ثواب جتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہو گے، اللہ اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچاتا ہے۔ نعرہ رسالت سید مولانا محمد زکریا اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی پڑھ کر کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو جتنے مردوں کو اللہ عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اللہ تنہا بھیجنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ فرماؤ، خالی بھیجنے جس کو بھیجا جا رہا ہے اسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے جو بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک کہ بھیجنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، وقت میں گنجائش نہیں، چونکہ اس کے بعد طلباء کو بھوکے بھی ہیں، انہیں کھانا بھی کھانا، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دے، چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اسی پہ مختصر وقت میں کچھ باتیں ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، بالخصوص دانش صدیقی مرحوم کی اللہ مغفرت فرما دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ذرا دیکھو، مسلمانوں اپنے ماں باپ کی دلجوئی ہمیشہ کیا کرو، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے، ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرو، ان کی خدمت کرتے رہو، اور اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو ان کے قبروں کی زیارت بھی کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من زارا قبر ابوائے او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برًا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی جن کا انتقال ہو گیا ہو ان کے قبر کی زیارت کرے ہر جمعہ کے دن، تو آقا فرماتے ہیں کہ غفر لہو، تو اس زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زیارت کرنے والے بیٹے کی بخشش فرما دے گا، زیارت کرنے والے بیٹے کی بخشش فرما دے گا۔ اور اگر اس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا ہو تو مرنے کے بعد ان کے قبروں کی زیارت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے نافرمانوں سے اس کا نام کاٹ کر کے کوتبہ برًا، اسے ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ صرف زیارت کی ہے تو بخش دیا گیا ہے، صرف زیارت کی ہے تو فرما بردار لکھ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے تو بولو ماں باپ کا کیا حال ہو جائے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرو کہ یہ چیزیں کیا کرو، اور آؤ اگر کوئی بہکائے تو اس کے بہکانے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، سالانہ ہے، یہ سارے فاتحے ایصال ثواب کے لیے کہے جاتے ہیں، اور ایصال ثواب چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا ایک چیز اور سن لیں آپ،
पहले तो कुरान से देखें कि ये जायज है या ना जायज। कुरान से बड़ा फैसला कोई किताब नहीं करने वाली। बेशक बेशक। हम जो अहले सुन्नत ये करते हैं अपने मुर्दों के लिए, ये फातिहा का प्रोग्राम करते हैं, ये सही है या सही नहीं। तो कुरान की कई आयतें मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, लेकिन बतौर इस्तिशाद सिर्फ एक आयत। एक जगह रब ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो आएंगे इनके बाद, यक़ूलूना कहेंगे रब्बना ग़फ़िर लना, ए रब हमें तो बख्श दे, व इख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल, और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान के साथ हमसे सबकत फरमा चुके हैं। सुभान अल्लाह, ईमान लाने में हम पे सबकत कर चुके या ईमान के साथ हमसे पहले दुनिया से जा चुके। तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई जो अपने लिए और अपने मोमिनीन बंदों के लिए जो इंतकाल कर चुके उनके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लिए दुआ करते हैं। तो अगर ये जायज ना होता तो कुरान कभी ये ना कहता और उनकी तारीफ ना करता। क्या कहना। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, आका की एक हदीस है, आका फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, मेरी उम्मत ऐसी उम्मत है जिस पे अल्लाह का रहम किया गया है। अल्लाह की खास रहमत है मेरी उम्मत पर कि ये उम्मत कितनी भी बदकारी, कितना गुनाह करे, मगर अल्लाह इज्जतों से नवाज रहा है। तो ये रहम है अल्लाह का। आका इरशाद फरमाते उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन। थोड़ा सही करो यार, अभी शाम में फिर एक जगह बोलना है, थोड़ा सा माइक खींच रहा है। हाँ, थोड़ा इसको सही करो। उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। तदखुलु क़ुबूरहा बिज़ुनूबिहा, ये जब अपने कब्रों में जाते हैं तो गुनाहों के साथ जाते हैं। वतुख़रजु मिन क़ुबूरिहा, और जब अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे ला ज़ुनूबा अलैहा, इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। बोल दो सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होगा कोई गुनाह? आका फरमाते हैं तुमहसु बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन लहा, मोमिनीन के बख्शिश और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर चुका होगा। कब्र में गए तो गुनाह के साथ, लेकिन कब्र से जब निकलेंगे तो गुनाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, मिटा दिए जाएंगे गुनाह, क्योंकि अल्लाह का रहम है। अब तवज्जो फरमाओ, अगर फायदा ना होता तो आका ये क्यों कहते कि मोमिनीन के इस्तिग़फ़ार से मरहूम मोमिनीन के अल्लाह बख्शिश कर देता। पता क्या चला, दुआ और इस्तिग़फ़ार से मुर्दों को फायदा मिलता है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस सुनो, मुर्दों को हम भूलते नहीं है, वो और लोग होंगे जो मुर्दों को अपने भूलते हैं, जिंदों को भी भूले हुए हैं। हमारा तो हाल ये कि खुशी का मौका हो तब भी हम मुर्दों को अपने याद रखते हैं। हम सुन्नियों का मिजाज है यार, ईद की सेवैयां भी नहीं खाते जब तक हम फातिहा नहीं करा देते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम ईद की खुशियों में भी तन्हा नहीं शामिल होते। हम ना शुक्रे नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, जिनसे हमें वजूद मिला, जिनके जरिए से बज़ाहिर वो इंतकाल करके गए, तो हम उन्हें भी सवाब पहुंचा करके कब्र में उन्हें भी खुश कर देते हैं। अच्छा एक बात देखो, इधर से जितना हम भेजते हैं उधर से उतना ज्यादा मिलता भी है। सुभान अल्लाह। हम इधर से भेजते हैं, वो उधर से हमारे लिए दुआ करते हैं। आओ एक हदीस और सुन ले आप, एक हदीस और सुन, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक हदीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फरमाते हैं आका, मल मय्यतु फी क़ब्री इल्ला शिबहुल ग़रीक़ी वल मुतग़व्विस। ग़रीक़ुल मुतग़व्विस का लफ्ज़ है कि मैयत नहीं होती अपने कब्र में मगर इस तरह से जैसे कि कोई डूबने वाला इंसान हो, डूब रहा। एक डूबने वाला आदमी समंदर में डूब रहा हो, दरिया में डूब रहा हो, तालाब में डूब रहा हो, तो करता क्या है, अल मुतग़व्विस, फरियाद करने वाला होता है। सुभान अल्लाह। पुकारता है, ए लोगों मुझे बचा लो, ए लोगों मुझे बचा लो, ए लोगों मुझे निकाल लो। और अगर कोई उसे तिनके का भी सहारा मिल जाता है, वो बच जाता है, तो वो खुश होता है कि नहीं? यही हाल कब्र में जो लेटा होता है बंदा, जिसे आपने मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है,
اس کا حال ہوتا وہاں وہ کچھ کر تو نہیں سکتا ہے، جو کچھ کرنا تھا زندگی میں کیا، قبر میں وہ پہنچ گیا، اب وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ڈوبنے والے انسان کی طرح سے ہوتا جو فریاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہی حال آقا فرماتے ہیں مردے کا قبر میں ہوتا ہے، يَنْتَظِرُ دعوة من عبد او ولد او صدیق، وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے باپ کی طرف سے یا اس کے بیٹے کی طرف سے یا اس کے ساتھیوں کی طرف سے دعائیں حاصل ہو جائیں اور ان کی طرف سے ایصال ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کہ کچھ مل جائے، میرے باپ جو دنیا میں زندہ ہو میری طرف سے کچھ خیرات و صدقات کر دے میرے ثواب کے لیے، وہ چاہتا میرے بیٹے جو دنیا میں میرے گھر والے جو ہیں وہ میرے ثواب کے لیے وہ کچھ نیک کام کر جائیں، اور پہچانتے ہیں کہ میرے دوست احباب کچھ میرے نام پہ کر جائیں، تو کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر میں مردہ انتظار کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جب اسے وہ چیز ملتی ہے، بولو سبحان اللہ، جب کوئی بھیجتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بھی چیز کوئی بھیجتا ہے تو فرشتے اس کو ایک طباق نوری میں سجا کر کے مردے کے پاس لے کے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے ثواب بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے لیے ثواب بھیجا ہے۔ تو پھر وہ مردہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے پوری دنیا اور جہان کی دولت ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی مردے کو اس وقت ہوتی ہے جب تم اس کے لیے ایصال ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ، ہوتا ہے ایصال ثواب کی اہمیت یہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور بہت عمدہ، یہ تو دلائل تھے، دلیل نقلی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، بہت سی دلیلیں اس طرح کی آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، بے شک مسئلہ کلیئر ہو گیا، ایصال ثواب جائز ہے، سبحان اللہ۔ اپنے مردوں کے لیے اب ایک چیز دلیل نقلی کے طور پہ لے لو، اور بھی بہت سی چیزیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرے قبرستان کے دو قبروں کے پاس سے ہوا، ابھی بخاری شریف وغیرہ میں طلبہ کو میں نے پڑھا ہے، دو قبروں کے پاس سے ہوا، آقا نے یہ بھی بتا دیا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھ لیا کہ جو صحابی نہیں دیکھ سکتے میرے نبی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بھی بتا دیا کیوں عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، عذاب کیوں ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا، اللہ، مسلمانوں پاک رہنے کی عادت ڈالو، مر کے کب چلے جاؤ گے ٹھکانہ نہیں ہے، اچھے اعمال کرو یہی تمہارے کام آئے گا۔ اب آؤ ذرا دیکھو کہ آقا نے کیا کیا، ایک کھجور کی تر شاخ منگائی اور دونوں قبروں پہ ڈال دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب تک یہ تسبیح کریں گے مردے کو آرام ملتا رہے گا، سبحان اللہ سبحان اب اللہ، آؤ ذرا توجہ کرو یار، اگر ایک شاخ قبر پہ تسبیح کرے، چونکہ ہری چیز جتنی چیز کائنات میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اگر ایک گھاس کے ایک شاخ کے تسبیح کرنے سے ایک انسانی مردے کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی انسان اگر کسی انسان کو ایصال ثواب کرے تو کیوں نہیں فائدہ؟ بے شک سبحان اللہ، زندہ اور باد، بہت سے صحابہ حضرت ساتھ پہنچے، اور بھی بہت سے صحابی اور صحابیہ، یا رسول اللہ میرے فلاں کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں؟ حضرت ساتھ پہنچے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ آقا نے کہا ہاں کر سکتے ہو۔ کہا کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو چونکہ اس وقت کی وہاں ضرورت پانی تھی، آقا نے کنواں کھدوا دو ان کے لیے، انہوں نے کنواں کھدوا کر کے اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا۔ اب بتاؤ اگر یہ ایصال ثواب جائز نہ ہوتا اور اس سے مردے کو فائدہ نہ پہنچتا تو میرے نبی کبھی یہ اجازت نہ دیتے۔ نبی کا اجازت دینا یہ بتاتا ہے کہ جو بھی تم اپنے مردوں کے لیے کرتے ہو مردوں کو اس کا ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ایک دلیل اور لے لو یار، دلیل نقلی جس کو عقلی کہتے ہیں، مردے کو دفن نہیں کیا جاتا نا ایسے، بلکہ مردے کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، بے شک بے شک، اور ایسے نہیں لے جا کے جب پڑھ دیا۔ موت مومن کی عزت گھٹاتی نہیں، مومن کی عزت موت بڑھا دیا۔ جب تک زندہ رہا چاہے جیسا رہا، برا رہا، بدکار رہا، یار کوئی منہ نہیں لگانے کے لیے تیار رہا، بھائی برادری نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا کیونکہ اتنا برا تھا، لیکن مر گیا تو عزت بڑھ گئی، بول دو سبحان اللہ۔ اب ایسے ہی نہیں،
اسے غسل دیا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، کفن پہنایا جائے گا، چادر پہ لٹائے اس پہ چارپائی پہ رکھا جائے گا اور پھر لوگوں کے کندھے پہ سوار ہوگا۔ اب یہ آگے آگے چلے گا، تمام لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، باپ ہے وہ بھی پیچھے ہے، بھائی ہے وہ بھی پیچھے، دوست وہ بھی پیچھے۔ ارے وہ جن کے پیچھے نماز پڑھتا تھا مسجد کا امام بھی آج پیچھے ہے، مقتدی آگے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں موت انسان کی، مومن کی عزت دیتی ہے، پھر جب رکھا جاتا ہے نا تو ہمیشہ تو ایک پیچھے کھڑا ہوتا تھا، آج یہ آگے رکھا گیا ہے، امام بھی پیچھے ہوں گے، مفتی بھی پیچھے ہوگا، عالم بھی پیچھے ہوگا، عام انسان بھی پیچھے، سب پیچھے یہ آگے۔ میں پوچھتا ہوں یہ مرتبہ کیوں بڑھ گیا؟ تو حفیظ جالندھری ایک پاکستان کے شاعر گزرے جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، انہوں نے اسی پہ ایک بات کہی، لیکن اس کا جواب پیر نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، بڑا خوبصورت جواب ہے، مجھے بولو سبحان اللہ۔ حفیظ جالندھری کہتا ہے کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا وہی ڈوبا ہوا پایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو میں نہلایا گیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مٹی میں دفن کرنا تھا تو پھر یہ نہلانے دھلانے کی کیا ضرورت تھی، نیا کپڑا پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پیر نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت پائے کہ ایک بزرگ گزرے، عالم گزرے، کہتے ہیں سنو، اس لیے نہلایا گیا، اس لیے کفن پہنایا گیا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ عزت کیوں بڑھی؟ یہ مت دیکھو یہ کیسا تھا، یہ دیکھو یہ جا کہاں رہا ہے، یہ چہرے جیسا تھا، یہ چہرے مصطفیٰ دیکھنے جا رہا ہے، اور جو چہرے مصطفیٰ دیکھنے جاتا ہے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور کہتے کیا ہے کہ نصیر کون ہے؟ نصیر کون ہے؟ ایسا رسول ان کے جیسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ مردے کو رکھ دیا گیا، مردے کو رکھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا، مقصد کیا ہے؟ یہ عمل وہ ہے جو مردہ نہیں کرتا، زندے کرتے ہیں۔ کسی مردے کو دیکھا ہے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے؟ نہیں نا۔ ارے وہ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تھے، ایک مرید کو جواب دینے کے لیے، فنا اور بقا سمجھانے کے لیے اپنی جنازے کی نماز خود ہی پڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ورنہ عام لوگوں کا حال تو یہ نہیں، مر گیا تو اپنی تو پڑھتا ہی نہیں، یا کسی کی نہیں پڑھتا، جب وہ اپنی نہیں پڑھ سکتا تو کسی کی کیا پڑھے گا؟ اس کا یہ عمل نہیں، عمل کن کا؟ زندوں کا۔ اب وہ آگے ہے اور لوگ کھڑے ہوتے، پیچھے امام کھڑا ہوا، سب پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب ان جاہلوں سے کہہ دو جو کہتے قبروں پہ ہاتھ باندھنا جائز نہیں، ان سے بولو جو کہتے قبروں پہ نہ جاؤ، مزاروں پہ نہ جاؤ، ہاتھ مت باندھو، فاتحہ سامنے رکھ کے نہ کرو۔ اسے کہو میاں یہ مردہ سامنے رکھا، ہاتھ باندھ کے پڑھے یا ہاتھ کھول کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ہاتھ باندھ کر یہاں پڑھ سکتے ہو ایک مردے کے سامنے جو کھجبی زمین پر ہے، تو اگر یہی زمین میں چلا جائے تو اس کی قبر پہ ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اگر کوئی چیز سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھنے سے ناجائز و حرام ہوتی ہے تو اب اس مردے کو کیا کہو گے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑا۔ لیکن کیا کیا جائے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہم سنیوں کا جو عمل ہے الحمدللہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پائے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اسی پہ زندہ رکھے، بول دو آمین۔ اب آؤ ذرا دیکھو، گئے تھے میت کے لیے دعا کرنے نا، تو ڈائریکٹ دعا کر دیتے اللہم اغفر لہذا المیت، لیکن نہیں، 4 تکبیر رکھی گئی، 4 تکبیر۔ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھو، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھو، تیسری تکبیر میں دعائے میت۔ تو جو فرمائیں کیوں ثنا درود؟ آج جو درود و سلام کی مخالفت کرتے ہیں ان سے پوچھو بھئی درود سلام مت پڑھو، ایسے ہی بچوں پڑھ دعا کر دو۔ درود ثنا بھی درود بھی پھر دعائے میت۔
اس میں اشارہ یہ ہے کہ دعا کے لیے وسیلہ ہے اللہ کی ثنا اور رسول اللہ کے درود. تو جب ہم اپنے مردے کو بھی بغیر رسول کے وسیلے کے دعا نہیں کرتے ہیں تو ہم زندگی کا کوئی کام بلا رسول اللہ کے وسیلے کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، وسیلہ جائز. اور ایک بات دیکھو، جب ہاتھ باندھا تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ تمام علماء تشریف رکھتے، پوچھے دعا ہوتی اللہم اغفر لحینا. میں پوچھتا ہوں بھائی، مردے کی بخشوانے گئے ہو یا زندوں کی؟ اپنی بخشش کرانے گئے ہو یا اس کی؟ لیکن نہیں، اللہم ربنا اغفر، اللہم اغفر لحینا و میتنا. پہلے زندوں کی پھر مردوں کی، کیونکہ طریقہ یہی ہے. بخشش وہی کرا سکتا ہے کسی کی جو خود بخشا ہوا ہو. پہلے اپنی بخشش کرا لے، پھر اپنے مردوں کے لیے دعائیں بخشش کرے. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت ممتاز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موقع اچھا ہے. اللہ کی رحمتیں خاص اس وقت اترتی ہے جہاں مردوں کی بخشش کروا رہا وہیں زندوں کی بھی بخشش کروا رہا. اور نا کا استعمال کر کے صبر مسلمانوں کو شامل کر لیا. اب اس فعل سے بھی یہ پتا چلا کہ زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. ورنہ پھر نماز جنازہ مت پڑھو. اگر جو فاتحہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہو، آپ کسی تیجا چالیسواں ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہو اور آپ کا یہی نظریہ ہے، تو اپنے مردوں کو بغیر نماز جنازہ کے ویسے لے جا کے دفن کر دیا کرو. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم زندوں کے عمل سے اللہ مردوں کو فائدہ بخشا کرتا ہے، اسی لیے ہم نماز جنازہ. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. یہ چند باتیں تھی جو مجھے آپ سے کرنی تھی ایصال ثواب کے تعلق سے. اور یہ ہے کہ موت کیا ہے، مر کے ہر ایک کو جانا ہے. ابھی موقع غنیمت ہے. جب ہم مردے کو کندھے پہ لے کے جاتے ہیں نا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چپ چاپ، لیکن نہیں، وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے دنیا والوں اپنی تو بیت گئی، تم اپنی دیکھنا. ابھی موقع غنیمت ہے، توبہ کر لینا، اچھے کام کرنا. اتنے نوجوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اچانک موت ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی عبرت حاصل کیا کہ یہ وقت آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا موت آنی ہے، کلیئر ہے موت آنی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کب آنی ہے. کیوں؟ راز کیا ہے اس میں؟ تاکہ انسان ہر وقت اپنے موت کی تیاری میں لگا رہے، ہر وقت انسان اچھے کام کرتا رہے. دنیا کا مکان اچھا بنے یا نہ بنے اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ مرنے کے بعد والا مکان اچھا بنے.